अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और व्यू टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये सब आपकी कोशिशों की वजह से है। ईरान और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हुआ है और अभी एक वक्त आ गया है कि हमें सबको बड़े गौर से सोचना होगा, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा और हमें ये देखना होगा कि अल्लाह ताला ने हमारी कैसी मदद की है। पहले हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया हमें किस फ्रेम से देख रही है। तो हमने ये बात देखी, अपनी आंखों से देखी, गौर की कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है, बहाना बनाता है, अपने लोगों का कत्ल करता है, किसी किस्म की इंक्वायरी में शरीक नहीं होता, बस इल्ज़ाम लगाता है और पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होता है। और उनकी पुश्त पर पूरी दुनिया हमें नज़र आती है। अमेरिका नज़र आता है जो ये कहता है कि अपना मसला खुद ही हल कर लेंगे, ये 1000-1500 साल से लड़ रहे हैं। पूरा यूरोप इंडिया के पीछे नज़र आता है कि एक दफ़ा कुटापा चाड़ो, फिर हम भी शरीक होते हैं, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाते हैं। और साथ ही तैयारी होती है कि ईरान के ऊपर भी हम यलगार करेंगे और वो इसराइल की जानिब से होगा। हमें ये इसराइल और इंडिया बिल्कुल एक जान नज़र आते हैं और इसके पीछे, इन दोनों के पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका नज़र आता है। लेकिन अल्लाह पाक फिर हमें मौका देता है। वो क्या वजूहत हैं वो रब की ज़ात ज़्यादा बेहतर जानती है, वो ही जानती है। अब जो सूरत हाल बनी है, यानी कि बड़े, एक आप कह लें कि ईरान को एक ऐसे जगह से निकाला गया है कि एक जैसे पाकिस्तान और ईरान को एक प्रोग्राम था कि गज़ा से भी बदतर हालत कर दें। और वो कोई शक नहीं है कि अगर ज़रा सी भी कोताही होती और अल्लाह पाक की रहमत फजल ना होता तो हमारे साथ यही होना था। निकलते हैं उस बहरान से। फिर ईरान को अगर आप देखें कि जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है और ये पहलगाम का वाक़या होता है और ये सब कुछ होता है, तो उनकी जो सरकारी जो आप मैसेजेस हैं उसके अंदर पाकिस्तान को कंडेम्ड किया जाता है, इंडिया का साथ दिया जाता है। बाद अज़ां जब जंग होती है और रिटेलिएट करता है पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखती है कि यार ये तो तैयारी पकड़ रहे हैं, इनके पास तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोपेगेंडा है, हकीकतन ये एक जान हो गए हैं। फौज और हुकूमत और रियासत के शेल्टर के नीचे अवाम सब एक जान नज़र आते हैं, माँ सिवाय चंद गंदी भेड़ों के जो पागल हो चुके हुए हैं, जो डस्टबिन में जाएंगे, इसके सिवा और कोई उनका की जगह नहीं बची। या उनमें से अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे दे वो अपना इख्तलाफ रखें लेकिन एक तरीके कार के साथ, सब एक नज़र आते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, ईरान भी थोड़ा सा अपनी जगह बदलता है और सिफारती तौर पर पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से सबको इंगेज करता है कि क्या कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्राम का जो बी पार्ट होता है वो चल पड़ता है, यानी कि इसराइल जो है ना ईरान के ऊपर अटैक करता है। हालांकि ये प्रोग्राम एक ही थे कि पहले तुम करोगे फिर मैं करूंगा, फिर वो दूसरा वाला करता है, वो ये कहता है कि देखो मैं अब कैसे करता हूँ। वो रिजीम चेंज की तरफ जाते हैं, ईरानी मुत्तहिद हो जाते हैं। लेकिन ईरानी मुत्तहिद होने से ज़्यादा ईरान का हेल्प जो है पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो वो पाकिस्तान ने किया। पूरी दुनिया में ईरान का मुकदमा पाकिस्तान लड़ रहा था। किसी एक जगह पर जो वो शोर मचा रहे थे कि शहरी आबादी पर अटैक हुआ है, तो वहाँ पर पाकिस्तान फ़लस्तीन का, गज़ा का कार्ड खोल खोल कर दिखा रहा था कि यार तुम इसको भी तो कहो ना। वहाँ पर सब चुप हो रहे थे। तो ये ईरान कर नहीं सकता था, किसी दूसरे की जिम्मेदारी थी। तो दूसरा जो था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। बैकवर्ड अदर कंट्रीज थे। सी पैक के मामले के अंदर चाइना को जो जाना, ये ईरान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान बरास्ता ईरान, फिर तुर्की और ये यूरोप तक कनेक्टिविटी के लिए। तो ये चीज़ जो उनसी है ना सामने थी। लेकिन ये वो वक्त है कि जब पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान है वो अपने दुश्मन को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने। ये वो वक्त है कि कुछ नहीं बड़ा बिगड़ा, बहुत कुछ हम करने के काबिल हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो। ईरान की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो पॉलिसी है उसके अंदर मेजर चेंज लेके आए। वो जिस तरीके से इंडिया के को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को अगर पूरी दुनिया आंखें बंद किए हुए है कि वो ईरान के अंदर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो वो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है।
وہ پاکستان کو جو ایرانی تیل دیتے ہیں، تیل دے سکتے ہیں، سستا ترین تیل دے سکتے ہیں، اس کے اوپر تو پابندی لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ انڈیا کو جو تیل دے رہا ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ ایران کے اندر انڈیا کس مشن کے اوپر ہے. اس کے اوپر ایران کو غور کرنا ہوگا. پلس یہ ہے کہ ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی. اس اسٹریٹجی کے اندر چائنا، پاکستان، ایران اور دیگر جتنے بھی عرب ممالک ہیں سب کو ایک ہونا ہوگا. جہاں جہاں پر اڈے ہیں امریکن، اور ان سب کو ینگرز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے لیے کون مخلص ہے، ہم کہاں پر پناہ لے سکتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے نکلنا ہوگا. مینز یہ جو عزت اور غیرت اور جو نعرے لگانے والے نا اس طرح کے، ان کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ اگر یورپین سے جان چھڑانی ہے، امریکن سے جان چھڑانی ہے، اور اگر اپنی تمام انرجی ان کے مرہون منت نہیں رکھنی اور ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا، تو آج ہمیں ورک کرنا ہوگا. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے کہاں پر انویسٹمنٹس کرنی ہے. قطر، عمان، بحرین، یہ سارے جو انسان اگر آپ دیکھیں، سعودی عرب، ان کی انویسٹمنٹس کہاں جا رہی ہیں. بڑے بڑے ایسے ڈمی دفاع کے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں، امریکہ کو دیے جا رہے ہیں، یورپ کو دیے جا رہے ہیں، کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں، جنہوں نے انہی ممالک کے خلاف جو انسان استعمال ہونا. ان کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ ایک فتنہ کھڑا کیا اس عرب کے اندر جس کا نام اسرائیل ہے، جس کا خواجہ آصف صاحب نے کھل کے بات کی، میں انہی کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. اور اس فتنے نے اس پوری جو آپ کہہ لیں جنت نما ایک ٹکڑا ہے اس کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہوا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیس کر رہے ہیں. یہ پیس ہو رہا ہے آج ایران پہ، کل سعودی عرب پہ، پرسوں فلانے پہ، ترسوں ڈمکانے پہ. پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے ڈیموکریسی کے ساتھ چلا. اس کے اندر بہت ساری ضربیں لگائیں گے. مالی مفادات کے لیے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جیبیں بھری اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوئے. سزائیں ان کو نہیں ملی، لیکن وقت آئے گا کہ ان کے آنرز بھی جو ان سے کھینچے جائیں گے، ان کو سزائیں بھی سنائی جائیں گی. بے شک وہ قبر کے اندر ہے، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ غدار رہے ہیں اس ملک کے، اس ملک کے آئین کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا. یہ جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چل نہیں سکتا. یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو گند پھیلا کر گئے تھے، جو فتنہ پھیلا کر گئے تھے، وہ فتنہ بھی نمٹانا، آسانی سے سمیٹنا آسان نہیں تھا. تو یہ چیز جو انسی ہے نا ہمارے سامنے اس وقت میں موجود ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ڈکلیئر نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کے ساتھ کتنے کانٹریکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے چلتے ہیں، پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے زیادہ جتنے عرب ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، پاکستان کی معیشت کو دیکھیں، پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر معاملات کریں، تاکہ ہماری یونٹی جو انسی ہے نا وہ زبانی جمع خرچ اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ اچھے وقت میں اچھا مستقبل کے لیے ہو. کسی کا بھی جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ کوئی انسان ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو، اس کا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنے دشمن کی بہت اچھے طریقے سے پہچان ہے اور اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. وہ تو لے دے جانے کے چکر میں ہے کہ ختم کر دیں، اور جو ہمیں لے دے جانے کے چکر میں ہے ان کو خود بھی نہیں یہ پتا کہ ہم کس ٹریک میں آ گئے. ہم تو اپنی نسل کو ہی خود ختم کر رہے ہیں. ہم تو 75 سال کے بعد کہاں ہوں گے؟ یہ میں سکور جو 75 سال کا بتا رہا ہوں یہ 2025 چل رہا ہے، اور 2100 میں جو ہے نا آپ دیکھ لینا کہ یہ کہاں پہ ہوں گے. اور جس کے پاس کیلکولیشن ہے وہ دیکھیں کہ ان کی تیسری چوتھی نسل کیا وہ ہوگی تو کتنی ایک ہوگی. اور یہ زہر ان کو کس نے پلایا؟ یہ فیملی سسٹم ان کا کس نے ختم کیا؟ جس نے اس فیملی سسٹم کو ان کے ختم کیا ہے، کیا اس نے اپنا فیملی سسٹم ایسے ختم کیا؟ نہیں کیا. وہ اپنے بڑے طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے 2 حصے بنائے ہوئے ہیں، ایک جو گھل مل کے رہتا ہے، عیاش نظر آتا ہے، اور ایک جو بالکل جن کا اختیار ہے اور جو پورے طریقے سے جو ہے نا اس ساری پلاننگ کو بناتے ہیں، جن کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. ہر وقت نام نہیں لینا چاہیے.
تو یہ جنگ بالکل کھلی جنگ ہے، یہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے. تو مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا، انسانوں کو دیکھنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات میں آخر میں کرنے لگوں، دیر ہو گئی، کہ اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں نا ان کو پہچاننا ہوگا. ان کو ختم نہیں کر سکتے لیکن ان کو دور رکھنا ہوگا. آج کل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ایک محفل میں آ کے 100 کی محفل میں آ کے 10 بندے آ کے شیطانی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اس محفل کو چلنے نہیں دینا، اور وہ یہ اتنا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آج کل تو جسٹ ایک بلاک کرنا ہوتا ہے، اس کو، اس فتنے کو بلاک کرنا ہوتا ہے. اور اگر اس نے اپنی ایک حیثیت بنانی ہے تو فتنہ اکٹھا ہو کے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمیں اس وقت میں بالکل واضح نظر آتا ہے. ٹک ٹاک پہ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک سوچ کے لوگ ایک طرف ہیں، دوسری سوچ کے لوگ دوسری طرف ہیں، تیسری سوچ کے لوگ تیسری طرف ہیں. ایک ایسا گروپ نظر آتا ہے کہ وہ گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ایک ایسا گروپ نظر آتا ہے جس میں مہذب باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی گالی دینے والا گھستا ہے جس کو جسٹ بلاک کر دیا جاتا ہے، وہ باہر ہو جاتا ہے. تو یہی کرنا ہوگا. اور یہ امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یہ کام اچھا ہو رہا ہے، وہ اس کے اندر گھستے ہیں، گند ڈالتے ہیں، اپنی قیمت وصول کرتے ہیں اور آگے جاتے ہوتے ہیں. ان کی سوچ ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو میں اس مذہب سے ہوں، لیکن اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.